خصوصاً علماء کرام، مشائخ اعظام، تاجران حیدرآباد اور وکلاء اور تمام سیاسی و سماجی حلقوں سے تعلق رکھنے والے تمام احباب، آج ہم سب ایک نظریے پر جمع ہیں، اور وہ نظریہ جو ہمارے بڑوں نے جس نظریے پر اس وطن عزیز پاکستان کو حاصل کیا، اور وہ ایسا نظریہ نہیں کہ رات کو خواب آیا قائد اعظم محمد علی جناح کو اور صبح پاکستان تعمیر ہو گیا، بلکہ وہ نظریہ وہ ہے جس پر 10 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں شامل ہیں۔ وہ نظریہ وہ ہے جس کے اندر علماء و مشائخ کا خون شامل ہے۔ وہ نظریہ وہ ہے جس کے اندر عوام کی قربانیاں شامل ہیں۔ وہ نظریہ وہ ہے جس کے اندر بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے سادات اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لوگ اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جیسے لوگوں کی فکر اور محنت شامل ہے۔ اور وہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد آج ہم ایک اپنی مملکت خداداد پاکستان میں اپنا نظریہ لے کر پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریاست کو حاصل کیا اس نام پر کہ بن کے رہے گا پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی دیکھیں، میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں، ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ ہماری منزل بڑی دور ہے اور ہم نے اس منزل تک جانا ہے، دل کو پانا ہے جس کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا کہ ایک علیحدہ ریاست ہوگی، اس ریاست کے اندر اسلام کا نظام ہوگا اور ہم اپنے تشخص کے ساتھ وہاں جئیں گے اور اپنا نظام چلائیں گے اور پوری دنیا کو یہ باور کرائیں گے کہ ہم ہیں وہ محمد عربی کے غلام جو دنیا کی امامت کرنا بھی جانتے ہیں، دنیا کو امن دینا بھی جانتے ہیں، دنیا کو عزت دینا بھی جانتے ہیں اور تمام اقوام عالم کو اکٹھا رکھنا بھی جانتے ہیں۔ اور ہماری منزل بہت بڑی ہے اور آج ہم تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے کوئی صوبائی، کوئی لسانیت میں، کوئی قومیت میں، کوئی رنگ میں، کوئی نسل میں، کوئی مذہب میں اور اس طرح سے کوئی لادینیت میں اور کوئی سیکولرزم کے نام پر، کوئی کمیونزم کے نام پر، کوئی سوشلزم کے نام پر آج امت مسلمہ کی تقسیم در تقسیم کے بعد کوشش یہ جاری ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج افرنگی سامراج تقریباً 100 سال حکومت کرنے کے باوجود اپنی باقیات ہمیں دینے کے بعد بھی روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج افرنگی سامراج تقریباً 100 سال حکومت کرنے کے باوجود اپنی باقیات ہمیں دینے کے بعد بھی آج اس کی باقیات یہ بات پر تلی ہوئی ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا، یہ پاکستان تو روٹی اور کپڑا اور مکان کے لیے بنا ہے۔ یہ پاکستان جناب ایک نعرہ لگایا رات کو اور صبح اٹھ کر پاکستان بن گیا، حالانکہ روٹی اور کپڑا مکان تو ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو میسر تھا اور ان کے گھر بھی تھے، جائیدادیں بھی تھیں، لیکن وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر ہجرت کر کے لٹے پٹے قافلوں کے لیے لٹے پٹے قافلوں کے ساتھ پاکستان میں اس لیے آئے تھے، مہاجر بن کے اس لیے آئے تھے کہ پاکستان ایک ایسی سرزمین ہوگی جہاں ہمیں ہمارے دین کے مطابق ہمارا نظام ہوگا اور ہم وہاں آزاد زندگی بسر کر سکیں گے۔ سالوں کے اندر پچھلے 76 سالوں سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارے اوپر افرنگی سامراج کے وہ غلام مسلط ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو، جنہوں نے پاکستان کی تہذیب کو، جنہوں نے پاکستان کے دین کو، جنہوں نے پاکستان کے آئین کو، جنہوں نے پاکستان کی تہذیب کو، معاشرت کو
तमाम को तबाह करके रख दिया है, उखेड़ कर रख दिया है। वो कभी इस मुल्क में जनाब जमहूरियत के नाम पर मुसल्लत करते हैं कौम को, फिर एक सदारती निजाम मुसल्लत करते हैं, फिर कभी डिक्टेटरशिप मुसल्लत करते हैं, और जब उनसे दिल भर जाता है फिर एक प्लांटेड लोग, बाहर बैठे हुए लोग जिनका कारोबार भी बाहर है, जिनके बच्चों की तालीम भी बाहर है, जिनका रहन सहन बाहर है, जिनकी जायदादें और अपार्टमेंट्स और जनाब सारा कुछ बाहर है, उनको लाकर कौम के मसीहा बनाकर पेश किया जाता है कि जी ये पाकिस्तान को मुश्किल हालात से और इस मईशत की दलदल से निकालेगा। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी कौम के नजदीक यही मसीहा हैं जो जिनके सोने और बिछौने लंदन में हैं और जिनके ओढ़ने और बिछौने अमेरिका और यूरोप और जनाब नेटो और उन तमाम ताकतों के आगे सजदा रेजी करना है? हालांकि पाकिस्तान तो एक आजाद मुमलिकत रियासत है, इसका एक अपना नजरिया है, इसकी एक अपना आइन है। उन तमाम चीजों को पसे पुश डालकर आज तक पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की जा रही है। फिर यहां तक नहीं, पाकिस्तान के अंदर इस्लामी तशख्खुस को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान के इस्लामी रूह को खत्म करने के लिए बाहर से आए हुए लोग यहां नए नए बिल पास करते हैं और आइन में तरमीम करके खत्म नबूवत जैसी हसास शिकों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पर बड़े बड़े गुस्ताखान रसूल को चार्टर तैयारों पर बिठाकर मुल्क से बाहर भेजा जाता है। फिर यहाँ जनाब कातिल और जनाब कौम के गासिब और चोर और लुटेरे वो दंदनाते फिर रहे होते हैं और कौम के अंदर आशिकान रसूल को तख्तेदार पर लटका दिया जाता है। फिर कौम की बेटियों का आफिया सिद्दीकी की सूरत में अमेरिका के हवाले करके सौदा किया जाता है। कौम की इज्जत, कौम की गैरत को गैरों के यहाँ रखवा कर और डॉलर कमाए जाते हैं। पाकिस्तान इन मकासद के लिए तो हासिल नहीं हुआ। इस मुमलिकत के अंदर तमाम आशिकान रसूल के ऊपर और तमाम गुलामान मुस्तफा जो कि पाकिस्तानी कौम बहसियत गुलामान मुस्तफा पूरी दुनिया में अपना तशख्खुस रखती है, उनकी इश्क रसूल को मिटाने के लिए और उनके इश्क रसूल को कदगन लगाने के लिए फिर पूरी दुनिया से ऐसे कवानीन लाए जाते हैं और यहाँ पर वो लोग प्लांट किए जाते हैं जो सुबह शाम बैठकर कहते हैं कि जी नामूस रिसालत का मसला, हम भी बड़े आशिक रसूल हैं, हम भी बड़े आशिक रसूल हैं। लेकिन जब उनके इश्क रसूल का जनाब सामने तस्वीर शाया होती है तो उनका इश्क रसूल नहीं होता, बल्कि वो इश्क अमेरिका और इश्क डॉलर में और इश्क जनाब यूरोप और इश्क रूस में और अपनी तमाम कौम की इज्जतें रखवाली रखवा कर और यहाँ आकर हुक्मरानी करने के काबिल हो जाते हैं। आज पाकिस्तान ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। वो नाजुक मोड़ कब खत्म होगा? डिक्टेटरशिप आई तो कहा गया पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। वो गए तो जनाब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी सियासतदान आए और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। वो भी चले गए। फिर उसके बाद हुकूमतें आई, हुकूमतें दर हुकूमतें आई। 30-30, 40-40 साल तक इधर जनाब एक एक सूबे पर एक एक जनाब सूबे के ऊपर पूरी पूरी जनाब जमातें मुसल्लत हैं और उनका नाजुक दौर खत्म नहीं हो रहा। नाजुक दौर उनका नहीं है, नाजुक दौर तो कौम का है। कौम नाजुक दौर से गुजर रही है। उनके तो अयाशियां भी सलामत हैं, उनके तो जनाब बैंक अकाउंट्स भी सलामत हैं, उनके जनाब मुस्तकबिल भी जिनको वो मुस्तकबिल कहते हैं, जो उन्होंने खुद साख्ता मुस्तकबिल पूरी दुनिया में बना रखे हैं, वो सारे सलामत हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम की आज सूरत हाल देखें, पूरी दुनिया हमारा हमसाया मुल्क में देखें, वो जनाब ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग आज भी सड़कें बनाने पर तुले हुए हैं। आज भी इनसे नाली के नाम पर वोट लिया जा रहा है, आज भी इनसे स्ट्रीट लाइट के नाम पर वोट लिया जा रहा है, आज भी इनसे स्कूल की असामियों के अंदर वोट लिया जा रहा है, आज भी इनसे जनाब सड़क पर, नाली पर और जनाब थाना कल्चर और पटवार पर वोट लिया जा रहा है। 76 सालों में इन मुसल्लत रहने वालों ने पाकिस्तानी कौम को इस सतह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो 2 वक्त की रोटी को सोचे बगैर ना किसी के साथ चलने के लिए तैयार है, ना अपने मसाइल को किसी के सामने बयान करने के लिए तैयार है। तो क्या ऐसे तर्ज हुक्मरानी होती है? क्या ऐसे हाकिम हुआ करते हैं कौमों के? क्या ऐसे रियासतें चला करती हैं? क्या ऐसे जनाब मुल्कों की तरक्की होती है और मुल्क दुनिया के अंदर इमाम बन के पेश किए जाते हैं? हरगिज नहीं।
یہ طریقہ ہے حکومت، یہ طریقہ ہے جناب ریاست، اور یہ طریقہ ہے جناب معاشرت اور تہذیبیت، یہ ایسے نہیں چلے گا۔ ہم اپنے بڑوں کے وارث بن کر میدان میں ہیں، اور ہم ہر ظالم کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ بات کر رہے ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ ہماری سیاست کے اصول، ہمیں باہر جا کر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری سیاست کی بنیاد کیا ہوگی اور ہم کس بنیاد پر سیاست کریں گے۔ ہمیں کہیں سے بھی کوئی چیز پلانٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی لنڈے کی جناب تہذیب لا کر اپنے قوم کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، افرادی قوت بھی موجود ہے، ہنرمند لوگ بھی موجود ہیں، لیکن صرف بات اتنی ہے کہ ہماری جناب جو اشرافیہ ہے اس ملک کی، اس کی آنکھوں میں صرف وہ لوگ جچتے ہیں جو یورپ کو پسند ہیں، وہ لوگ جچتے ہیں جو امریکہ کو پسند ہیں، وہ لوگ جچتے ہیں جن کو بین الاقوامی اقوام عالم کے سامنے، یو این او کے سامنے لیٹنا آتا ہے، بات کرنا نہیں آتا، آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا نہیں آتا۔ ورنہ ملک مسائل اس ملک کے ہیں، وطن عزیز پاکستان کے ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے امریکہ کیوں جایا جاتا ہے، ان کو حل کرنے کے لیے جناب رشیا کیوں جایا جاتا ہے، ان کو حل کرنے کے لیے چائنا کیوں جایا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی معیشت کا کیا ہوگی۔ میں نے کہا آپ پہلے یہ جواب دیں کہ 76 سالوں میں پاکستان کی معیشت کیا تھی، آپ نے کہاں پہنچایا۔ اگر اداروں کی مجموعی صورتحال میں بات کی جائے تو اس وقت پی آئی اے کی تباہی کا ذمہ دار تحریک لبیک پاکستان نہیں ہے، پی آئی اے کے ذمہ دار تباہی کے ذمہ دار یہ وکلاء نہیں ہے، یہ تاجران نہیں ہے، یہ علماء و مشائخ نہیں ہے، یہ عوام نہیں ہے، یہ وہ اشرافیہ ہے جس نے 76 سال سے پاکستان کو لوٹا ہے، یہ ذمہ دار ہے۔ اگر پاکستان کی ریلوے کی بات کی جائے تو مجھے بتائیں کس وکیل نے وہاں سے جناب اس کی نجکاری کی ہے، اس کے انجن بیچ کر کھائے ہیں، کس جناب تاجر نے اس کی پٹریوں کو فروخت کر کے اپنے کاروبار چمکائے ہیں، کس عالم نے ان کے اسٹیشنز بیچے ہیں۔ یہ سب کچھ اس ملک کی اشرافیہ نے کیا ہے، اور کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہمارے کالے انگریز، ہمارے گورے انگریز وہ ہم سے راضی ہو چکے۔ وہ تو 100 سال پہلے یہاں سے جا چکے، لیکن ان کی باقیات آج بھی ہم پر مسلط ہیں۔ مسلط ہوتی ہیں یا خان کی صورت میں، کبھی مسلط ہوتی ہے ایوب خان کی صورت میں، اور کبھی ضیاء کی صورت میں، اور پھر کبھی مشرف کی صورت میں، اور پھر کبھی نواز شریف کی صورت میں۔ یہ ساری وہ صورتیں ہیں، اور کبھی جناب کسی اور صورت میں، کبھی لبرلزم کے نام پر، اور کبھی جناب فلاں کے نام پر، اور کبھی زرداری کی صورت میں پاکستان کے اوپر مسلط ہوتی ہے۔ یہ وہ ساری صورتیں ہیں جن کے آقا اور جناب سارا کچھ اور ملجا و ماوا وہ باہر بین الاقوامی لوگ ہیں، اور وہ جو ان کو کہتے ہیں یہ اس کے مطابق معیشت۔ ہاں ہمارے ملک کی معیشت ہے، لوگ کہتے ہیں مولویوں کو معیشت نہیں آتی۔ میں نے کہا پہلے آپ یہ بتاؤ